کراچی کے گل پلازا میں ہولناک آتش زدگی، ہلاکتوں کی تعداد 6 ہو گئی، 30 زخمی، 16 افراد کی حالت تشویشناک، متعدد افراد کے عمارت میں پھنسے ہونے کی اطلاعات۔ تیسرے درجے کی آگ 18 گھنٹے بعد بھی نہ بجھائی جا سکی، گراؤنڈ اور میزنائن فلور جل گئے، پلرز کمزور ہونے سے عمارت مخدوش، 40% حصہ منہدم ہو گیا، عمارت کا ملبہ گرنے سے فائر فائٹرز جاں بحق ہو گیا، شہر کے تمام فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف، فائر بریگیڈ کی سیڑھی ٹوٹنے سے 2 افراد گر کر زخمی ہو گئے، تنگ راستوں اور آتش گیر سامان کے باعث آگ بڑھی، وینٹیلیشن نہ ہونے اور کھڑکیاں بند ہونے سے عمارت میں دھواں بھر گیا۔ چیف فائر آفیسر کے مطابق آگ بجھانے میں مزید وقت لگ سکتا ہے، آگ کی شدت اور ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے فائر فائٹرز کو اندر جانے میں مشکلات ہیں۔ گل پلازا آتش زدگی سے 1200 سے زائد دکانیں جل گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ساؤتھ نے رپورٹ پیش کر دی۔ آگ پر 60 سے 70% قابو پا لیا گیا۔ حادثے میں 6 افراد جاں بحق، 22 افراد زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا گل پلازا سانحے میں انسانی جانوں کے ضیاع اور بھاری مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ شہید فائر فائٹر کی قربانی کو خراج عقیدت پیش۔ ضلعی انتظامیہ، پولیس اور ریسکیو اداروں کو ریسکیو آپریشن جاری رکھنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ تاجر برادری کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، جانی نقصان کا بہت دکھ ہے۔ گل پلازا میں آگ کے بعد متعدد افراد لاپتہ، اہل خانہ غم سے نڈھال، لاپتہ افراد کے لواحقین گل پلازا اور اسپتالوں کے باہر موجود۔ معمر خاتون بھی لاپتہ، بیٹی کی تلاش کے لیے بے قرار۔ رات تک رابطہ تھا، اب فون بند ہیں۔ اہل خانہ کی گفتگو، شادی کی شاپنگ کے لیے آئی خواتین اور 2 مرد لاپتہ۔ پلازے میں موجود لوگوں نے ملحقہ عمارت میں چھلانگیں لگا کر جانیں بچائیں۔ کچھ لوگ مسجد کا دروازہ توڑ کر باہر نکلے۔ گل پلازا آتش زدگی واقعے میں جاں بحق 4 افراد کی شناخت ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں کاشف، فراز اور محمد عامر شامل۔ آگ بجھانے کے دوران ایک فائر فائٹر فرقان کی بھی جان چلی گئی۔ زخمیوں میں حسیب، دانیال، صادق، حمزہ، رحیم شامل۔ فہد، جواد، ایان، عبداللہ، عثمان، زین بھی زخمی ہوئے۔ گل پلازا آتش زدگی سے متعلق معلومات کے لیے انتظامیہ نے نمبر جاری کر دیے۔ بارہ 100 دکانیں ہیں، اربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ فائر بریگیڈ کی ٹیم 1.5 گھنٹے تاخیر سے پہنچی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ 50 سے 60 افراد سے رابطہ نہیں ہو رہا، ہر 10 منٹ بعد پانی ختم ہو جاتا ہے، ڈیزل کی قلت ہے، اعلیٰ حکام کو جواب دینا ہوگا۔ صدر گل پلازا تاجر ایسوسی ایشن تنویر قاسم کی میڈیا سے گفتگو، کہا مال کی فکر نہیں، دکانداروں کی جانیں بچائی جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی نے رابطہ نہیں کیا۔ متاثرہ تاجر نے کہا کہ ہر دکان میں کروڑوں روپے کا سامان تھا، کچھ نہیں بچا، 5000 تاجر متاثر ہو چکے، حکومت نقصان کا ازالہ کرے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن نے کہا ہے کہ آگ پر قابو پانے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں، واقعے پر فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ مرتب کی جائے گی۔ فائر بریگیڈ، سنارکلز اور ریسکیو ادارے بر وقت پہنچے، اگر کوتاہی سامنے آئی تو ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ تاجروں کے مالی نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ دکاندار صوبائی وزیر سعید غنی کی آمد پر پھٹ پڑے، امدادی کارروائیوں میں تاخیر کا شکوہ۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ آگ پر قابو پانا بڑا چیلنج ہے، خدشہ ہے عمارت میں ابھی تک لوگ پھنسے ہوئے ہیں، رپورٹ آنے کے بعد آگ لگنے کی وجہ معلوم ہو سکے گی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور چیئرمین سینٹ کا کراچی میں گل پلازا میں آتش زدگی واقعے پر اظہار افسوس، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں، صدر کی زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ متاثرہ تاجروں اور دیگر افراد کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے، ریسکیو آپریشن میں تمام متعلقہ ادارے مل جل کر کام کریں، زخمیوں کو تمام سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھی
کراچی آتش زدگی واقعے پر اظہار تعزیت۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا کراچی واقعے پر اظہار افسوس۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی، لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے، ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ڈپٹی میئر کراچی کا جائے وقوع کا دورہ، لوگوں کی امدادی کارروائیاں بروقت نہ ہونے کی شکایت۔ ڈپٹی میئر نے کہا کہ ٹریفک کے باعث کچھ تاخیر ہوئی۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڑو نے امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ واقعے کی مکمل انکوائری ہوگی، لگتا ہے پلازے میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ مرکزی صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کا محمود خان اچکزئی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر ہونے پر مبارکباد دی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری نیک شگون ہے، ان کی قیادت میں اپوزیشن ایک مضبوط اور مثبت تعمیری کردار ادا کرے گی۔ محمود خان اچکزئی کی تقرری جمہوریت کے لیے مثبت ثابت ہوگی۔ اور راولپنڈی میں قومی یکجہتی و پیغام پاکستان کانفرنس مقررین نے کہا کہ ملک کے اندر استحکام و یکجہتی ہوگی تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ دشمن کو پیغام ہے، اب ان کی چالیں کامیاب نہیں ہو سکتی، پوری قوم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ کھڑی ہے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا پاکستان کو اتحاد و وحدت، استحکام اور قومی یکجہتی کی اشد ضرورت ہے۔ افواج پاکستان ہمارا فخر ہے۔ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد دنیا بھر میں ملک کی عزت و وقار میں اضافہ ہوا۔ فتنہ الخوارج و فتنہ الہندوستان ملک میں دہشت گردی و بدامنی پیدا کر کے قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈ کی تعیناتی میں تیسری بار توسیع کر دی۔ 2600 نیشنل گارڈ کی تعیناتی کو دسمبر 2026 تک بڑھا دیا۔ یہ مشن اگست 2025 سے شروع ہوا تھا۔ ادھر منیاپولس میں امیگریشن اہلکار کی فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت پر کشیدگی جاری۔ این ٹی آئی ایس مظاہرین اور دیگر احتجاجی گروپس کے درمیان جھڑپیں۔ شامی فوج کی حلب کے مشرق میں پیش قدمی، دیر، حافر، مسکانہ اور متعدد دیہاتوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ کرد ملائیشیا نے حلب کے اہم علاقوں سے انخلا شروع کر دیا۔ کرد کمانڈر مظلوم عبدی نے کہا کہ سیاسی معاملات پر سمجھوتے کے لیے دریائے فرات کی جانب واپس جا رہے ہیں۔ عراقی کرد رہنما اور امریکی سفیروں کا شام میں کشیدگی کے حل کے لیے مذاکرات پر زور۔ وزیر اعظم مسرور بارزانی کی امریکی سفیروں سے ملاقات۔ خطے کی مجموعی صورتحال اور ہمسائے ممالک سے تعلقات پر تبادلہ خیال۔ فریقین کا مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور کردوں کے حقوق کے تحفظ پر اتفاق۔ انڈونیشیا میں چھوٹا مسافر طیارہ پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ۔ طیارے میں سوار تمام 11 افراد ہلاک، 3 مسافر اور عملے کے 8 ارکان شامل۔ حکام کے مطابق طیارہ کم بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ آخری سگنل ہوائی اڈے سے 20 کلومیٹر دور موصول ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ دلہنیا گھر لے آئے۔ جنید صفدر کی بارات لاہور کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پہنچی۔ نکاح کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف، اسحاق ڈار سمیت وفاقی اور صوبائی وزراء کی شرکت۔ جنید صفدر کی شادی لیگی رہنما شیخ روہیل اصغر کی پوتی شانزے علی روہیل سے ہوئی۔ جنید صفدر کے ولیمے کی تقریب آج جاتی عمرہ میں ہوگی۔ جنید اور شانزے کی ویڈنگ شوٹ کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل۔